اور تمہارے لیے اس ترکہ کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی ہے، بعد اس وصیت کی تعمیر اور ادائے قرض کے جو وہ کر جائیں، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکہ کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکہ کا اس وصیت کی تعمیر اور ادائے قرض کے بعد جو تم کر جاؤ۔ اس میں دیکھیے میاں بیوی کی یعنی زوجین کی وراثت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی میں جو رشتے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ چار ہی ہیں جسے خاندان بنتا ہے، یعنی قرابت داری جس پر بیس کرتی ہے وہ چار رشتے ہیں، یہ گویا چار ان کے ستون کہنے چاہیے، جن میں پہلے والدین ہیں، اس کے بعد اولاد ہے، پھر میاں بیوی۔ اس سے پہلے اولاد کا ذکر ہو چکا، والدین کا بھی ذکر ہو چکا، اب وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے میاں بیوی کا، اور اس میں سب سے پہلے شوہر کی وراثت، یعنی اگر سب سے پہلے انتقال کر گئی ہے بیوی تو اس کے شوہر کو کیا ملے گا، اس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور بیوی کی وراثت کا ذکر اس کے بعد ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکی کی وراثت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت ظاہر کی گئی ہے، تو یہاں بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی خاتون اپنے میکے گئی اور وہاں بیمار ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے جو میکے ہیں یعنی اس کے والدین، یہ ان کا داماد جب ان کے یہاں اس کی زندگی میں جاتا تھا تو وہ بالکل اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے جیسے اپنا کوئی حقیقی بیٹا آیا ہو، لیکن جب خاتون خانہ مر جائیں گی اور بیوی اس کی یعنی مر گئی، ان کی بیٹی مر گئی، اب وہ اس داماد کو داماد کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کو ایک اجنبی کی حیثیت سے دیکھیں گے، اور جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے مرنے والی لڑکی کا ایک اچھا خاصا حصہ ترکے کا وہ اس کو ملنے والا اور اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ ان کو بڑی فکر مندی ہوگی اس بات کی، اور وہ اس کو بڑی ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں گے اور اس کو ناپسند کریں گے۔ چنانچہ اس ناپسندیدگی جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور فطری چیز ہے، اس کو روکنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے شوہر کی وراثت کا ذکر کیا گیا، تاکہ اس کے والدین کو فکر مندی ہو کہ ہماری بیٹی جو ہمارے یہاں مر گئی وہ ہمیں صدمہ تو پہنچا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر اس کا شوہر مر جاتا پہلے تو ہماری بیٹی وارث ہوتی، اب ہماری بیٹی مر گئی ہے تو یقین اس کا شوہر اس کا وارث ہے، کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہوتی تو اولاد بھی وارث ہوتی۔ مثلا فرض کریں نا وہاں جا کے لڑکی جو مری ہے تو اس نے زیور پہنا ہوا تھا، اب اس کے ماں باپ اگر وہ دیندار نہیں ہیں اور ان کو اللہ کا خوف کم ہے تو وہ یقیناً یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی لڑکی کا اگر زیور چھپا سکتے ہیں چھپا لیں، تاکہ ان کے علم میں نہ آئے اور وہ اس کے حصے کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے ترکے کا نصف ہے جو کوئی تمہاری ازواج نے تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد نہیں ہوگی تو تمہیں نصف ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہیں ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو کہا گیا کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو، تو اولاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اولاد ان کی حقیقی ہو یعنی مرنے والے کی اپنی حقیقی اولاد ہو، اور چاہے وہ اولاد اس کے پہلے شوہر کی ہو جو اس سے پہلے مر گیا یا اس نے طلاق لی اور پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کیا۔ تو نکاحوں نے اولادوں سے مرائیہ کہ اولاد کیسی بھی ہو، چاہے پہلے سے یا موجودہ سے، اس کا بہرحال لحاظ کیا جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہوگی تو اس کو نصف حصہ ملے گا، اولاد ہوگی تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ لیکن اس میں بھی مثال سے یہ فرمایا کہ یہ وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد اصل میں احکام میراث پر عمل ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی اس میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کو کیا حصہ ملے گا، وہ میں نے عرض کر دی۔ لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر شوہر فوت ہو گیا اب اس کو سوال ہے اس کی بیوی کو حصہ ملنے کا، تو کہا اس کو ایک چوتھائی حصہ ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہوگی تو۔ اگر اولاد چاہے اس شوہر کی ہو یا پہلے شوہر کی، یعنی اولاد کو جن کو بھی اولاد کہا جاتا ہے
وہ اولاد اگر نہیں ہوگی تو پھر تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا، لیکن اگر اولاد ہوگی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ پھر وصیت کے پورا ہونے اور ادائے فرض کے بعد اب تمہیں اس کا 8واں حصہ ملے گا، یعنی شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے اگر اولاد ہے، اس کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملتا ہے، اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور مزید فرمایا، ہاں ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی بیوی اس کی وارث ہے تو وہ اس کا حصہ پائے گی، اور اس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اس نے اپنا مہر اس کو معاف نہیں کیا انتقال تک، اور اس نے اس کی کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، کبھی اس نے معاف بھی نہیں کی، اور اس کو پتا ہے کہ وہ میرے ذمے ہے، اور مہر جو ہے وہ بالکل اس طرح قرض ہوتا ہے جیسے کہ اس سے قرض لیا جائے اور اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اس طرح مہر کا ادا کرنا بھی ضروری ہے تابقت ہے کہ بیوی اس کو خوش دلی سے معاف نہ کر دے۔ اب جب قرض ادا کیا جائے گا نا تو قرض سے پہلے اس کی یعنی میراث اس کو ملنے سے پہلے اس کا یہ قرض یعنی مہر کو یہ ادا کرنا ضروری ہے، جتنا بھی مہر اس کا مقرر کیا تھا شادی کے وقت، اب چاہے اس کو کئی سال گزر گئے ہوں یا کتنا وقت گزرا ہو، اس کی بحث نہیں ہے، اگر انہیں ادا نہیں کیا شوہر نے تو شوہر کو اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے کے نتیجے میں اب جب اس کو ادا کیا جائے گا تو اس کی میراث میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی اس کو جو حصہ ملنے والا وہی ملے گا۔ یہ ایک ایسا قرض ہے کہ جو قرض کی ادائیگی کے وقت میں یہ قرض ادا سب پہلے ادا کرنا ضروری ہے، دوسرے لوگوں کے قرض بعد میں ادا ہوں گے، پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وصیت پر عمل ہوگا۔